اشارہ ہے کہ جنات جب آدمی کو اغوا کریں گے تو جنگل میں لے جائیں گے۔ یہاں کراچی سے 125 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جمپیر، وہاں پرانے زمانے کے ویران کنویں ہیں، اکثر لوگوں کو جنات اغوا کر کے ان میں پال لیتے ہیں جمپیر میں۔ قل آپ فرماؤ ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم گردن نہاد ہو جائیں رب العالمین کے لیے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ قائم کرو نماز، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ وہ ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین برحق۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، جس دن کہے گا ہو جا پس ہو جائے گا جو اس نے کرنا ہو۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا کہنا دو ٹوک ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کا راج ہے۔ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن پھونکا جائے گا بنسری میں۔ عالم الغیب، وہی غیب جاننے والا ہے، والشہادہ، اور موجود چیزوں کو، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ حکمت والے ہے اور خبردار ہے۔ قرآن خوانی پر، دم درود پر، اور خاص کر تراویح میں حافظ صاحب کے پڑھنے پر بطور انعام و اکرام کی نیت سے لینا دینا صرف جائز نہیں، مستحسنات میں سے بہترین تبرک ہے۔ مجھے تو نہ لینے والوں پر خطرہ۔ دم دم چین وردی اور لا سچئی خامارتا اگور چمیارتا ڈالا۔ یہ روایت بخاری شریف میں میری تفتیش کے مطابق 14 جگہ ہے۔ ایک طالب علم نے بتایا کہ 18 جگہ اس کو ملی، بیوع میں ہے، اجارہ میں ہے، فضائل قرآن میں ہے، کئی مقامات پر ہے۔ اب ہمارے دوست جتنے بھی جوابات دارالفتاؤں سے دے رہے ہیں وہ تعویلات ہے، اصل مسئلہ وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، اور اس میں امت کی سالمیت ہے، حفاظ کرام کی عزت ہے۔ ہر طرف سے لوگ قرآن خانی ہے جی، قرآن خانی۔ میں نے کہا واقعی کرائیں گے؟ وہ طالب علم سے بات کرو، طالب علم کو سمجھا دیا۔ اس نے کہا جب ہم آ جائیں گے آپ کے ہاں سب سے پہلے ٹھنڈی بوتلیں پلائیں گے، جب آدھا ختم ہو جائے گا دودھ کا شربت پلاؤ گے، روح افزا و بادام پستے ڈلے ہوئے، جب اخیر تک پہنچ جائیں گے ایک ایک آئس کریم دو گے، کھانا دے نہ دے لیکن 30,000 روپے تقسیم کریں۔ میرے پاس آیا کہ جی اس طرح کہتے ہیں۔ میں نے کہا بخاری شریف کے مطابق کہہ رہا ہے۔ میں استاد اپلار نوکران دی دا کہ دیتا کر دیو قرآن خانی دی کہی جائے تشلاس رہ دی اتوا دا چھنو لڑوان و رکھے خام آگا تو لکی گھٹیاں بٹھائیے چھنو آگا خری نکری۔ شابش، ایک دو ختم ہوتے محلے میں اب تھک گئے، سمجھ گئے۔ میں نے کہا خود پڑھو قرآن، ہم نے لوگوں کی اصلاح کی ہے۔ اور تراویح میں الحمدللہ یہ طالب علم بہت سارے ان میں حفاظ ہے۔ کراچی شہر میں ایمان نہیں ہے کہ ان کو مسجد دے، یہ کمروں میں کھڑے ہوں گے، برانڈوں میں کھڑے ہوں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، اور اخیر میں ان کو بھی انعام و اکرام ملے بعض مخلصین کی طرف سے۔ مسافرین ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ المعروف کالمشروط، یہ کون سی صورت کی آیت؟ یہ تو منطقی دوڑا ہے۔ المعروف کالمشروط، معروف تو مسلمان کا اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اور مسلمانوں کا حافظ صاحب کی اللہ کے لیے عزت کرنی ہے، یہ معروف ہے۔ ظن المؤمنین خیر، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کیا گیا۔ آپ نے الٹا منکر کو معروف کہا، المعروف کالمشروط۔ یہ کیا ہے؟ دوڑا بازی۔ آیات و حدیث کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب اللہ تعالی مختلف توحید کے دعوے فرمائے اور ہر قدرت اس کے لیے، ہر مخلوق اس نے پیدا کی، ہر اختیار و تصرف صرف خدا کا ہے، تو بھئی اس مسئلے پر کسی نے کام بھی کیا ہے؟
فرمایا پیغمبر اسی مسئلے میں آئے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ سورۃ انعام تبلیغ کے آداب میں ہے، اور تبلیغ کے لیے مبلغ کو بہت سارے راستوں سے گزرنا ہوتا ہے اور اس کو بڑی مشکلات سر کرنی ہوتی ہے، دشوار گزار قسم کی گاٹھیاں طے کرنی ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے مختلف احوال میں میل ملاپ رکھنا ہوتا ہے اور خدا کا پیغام ان تک پہنچانا ہوتا ہے۔